یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود ہمارے نزدیک کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، آپ وزیر مشیر ہو سکتے یہ نہیں ہیں۔ کہا، بالکل بخاری میں لکھا ہے، تمام حدیث میں لکھا ہے۔ حدیث بتائی تھی انہوں نے، حضور کی حدیث بتائی تھی، الائمۃ من القریش، من القریش، یہ جی نبی جی، علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، پھر ایک جو لوگوں نے چنا تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر نے چنا، پھر انہوں نے شورا بنائی۔ سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے رسول نے کیا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں؟ میرا سوال یہ ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رکھا تو کوئی ایک روایت مجھے مل جائے بطور دلیل کہ فلاں جگہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ بنا لیں گے، یا یہ نظام کہا ہو کہ جو میرے بعد آئے وہ جو ہے کسی کو اگر چن لے تو یہ بھی اسلام ہے۔ دیکھیں، میں جو ہے ایک چیز پر وہ یقین رکھتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو تین قسم کے طریقے ہیں، ان تین قسم کے طریقوں کے لیے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث؟ کہ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل نظام ہے جو اسلام پرووائڈ کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ انتخابات کا سلسلہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہی انتخابات کا سلسلہ اسلامی نظام حکومت میں ہوتا ہے یا پھر شورا کا سلسلہ ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے ورژنز ہیں، ہم کس ورژن کو اسلامی ورژن سمجھیں، انتخابات یا الیکشن یا اس آدمی کے لیے جو حاکم ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے؟ دیکھیں، موجودہ حالات کے مطابق تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کسی کو اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے۔ اس کے تین طریقے ہمیں جو ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو جو عوام الناس تھی انہوں نے خود مل کر آپ کو منتخب کر دیا، یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خود حاکم وقت ہے وہ مناسب سمجھتا ہے کسی شخص کو کہ یہ اس لائق ہے اور یہ بہتر ہے اور اس کے اندر یہ قابلیت ہے اور اس کو جو ہے منتخب کر دیا جائے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرما دیا تھا۔ یہ بھی طریقہ یہ طریقہ بھی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم مجلس شورا کا نام دیتے ہیں، کہ آپ ایک اس کی مجلس بنا لیں، اور لیکن وہ مجلس عام لوگوں کی نہ ہو، وہ خاص قابلیت رکھنے والے اہل علم اور تقوی والے، صاحب تقوی، پرہیزگار اور حکومت کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک مجلس قائم کر دی جائے، اور وہ مجلس کسی سمجھدار شخص کا انتخاب کرے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی ایک مجلس شورا قائم فرمائی تھی، اور انہوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرما دیا تھا۔ کہ آپ کے پاس جو اسلامک نظام کا ورژن ہے وہ امامت بیس ہی ہے، اور اگر اس میں سے امامت نکال دی جائے تو کیا وہ نظام باقی رہے گا؟ اس کو ہم اسلامی نظام کہہ سکیں گے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے اگر امامت کو نکال دیا جائے تو پھر نظام نہیں رہ سکے گا، پھر وہ جس طرح سے دنیا کی اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں اس طرح سے ہے۔ اچھا، میں اپنے جملے کو بارہا دہراتا ہوں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جس طرح سے مفتی صاحب نے روایت پڑھی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، تو یہ اصل میں آؤٹ آف سینس چیزیں ہیں۔ اچھا، باتوں کا باتوں سے ٹکرانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، وصیت 12 کی اور مدت 30 سال، جس میں سے رسول نے 12 کہیں، آپ 4-5 کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں راشد ہونے کا، باقی کو آپ نہیں دے پا رہے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر مثال کے طور پر رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو آپ کو 12 بتانے چاہیے کہ یہ رسول کے 12 ہیں۔ ایک اسلام طریقے 4، خود ابھی مفتی صاحب نے اس بات کو کہا، مفتی صاحب کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو چنا، پھر حضرت عمر نے شورا بنائی، اور یہ مفتی صاحب نے 3 قانون بتائیں، ایک قانون نہیں بتایا، 2 قانون نہیں بتائے، وہ میں نے خود پڑھے ہیں، بلکہ سوال کیا ہے کہ جو طاقت کے زور پر آ جائے وہ بھی خلیفہ ہے، جو اپنے کو بیٹے کو یا رشتہ دار کو بنا کر چلا جائے وہ بھی خلیفہ ہے۔
اب یہ ان اسلامی نہیں ہے، دیکھیں اچھا وہ نظام وہ اسلامی اسلامی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسا، میں یہ چاہ رہا ہوں دیکھیں بس آپ اپنی بات نہیں کنٹینیو کریں۔ میری بات چل رہی آپ ہے، نے دو باتیں بیچ میں ڈالی ہیں، یہ دونوں ہمارے نزدیک اسلامی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پہ آئے یا جو نااہل تھا اس کو اس نے وہاں پر فائز کر دیا۔ اچھا یہ لوگوں کا بنانا شورا یہ تو اسلامی ہے، جی 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 تو اللہ کا دین جو ہے وہ آپ کو بیک وقت یہ نظام دے رہا ہے 3 قسم کے، تو یہ تینوں اسلام ہے، جی یہ جو ہے چیز سمجھنے کی ہے۔ ہم۔ ایک جو لوگوں نے چنا تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر نے چنا، پھر انہوں نے شورا بنائی۔ سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے رسول نے کیا کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں؟ میرا سوال یہ ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رکھا تو کوئی ایک روایت مجھے مل جائے بطور دلیل کہ فلاں جگہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ بنا لیں گے، یا یہ نظام کہا ہو کہ جو میرے بعد آئے وہ جو ہے کسی کو اگر چن لے تو یہ بھی اسلام ہے۔ دیکھیں میں جو ہے ایک چیز پر وہ یقین رکھتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی صحیح ہے اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 قسم کے طریقے ہیں، ان 3 قسم کے طریقوں کے لیے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث؟ یہ آپ سوال مفتی صاحب سے ہاں یہ مفتی صاحب مجھے جواب دے دیں، ہم۔ پھر میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں نظام کے لیے اختیار کے لیے وہ پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ پر اعتراض ہوتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، خاص کر جو ہے وہ کمنٹس میں بھی کہ بھئی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور مستاق نہیں سمجھاتے۔ بالکل واضح اور آسان سمجھاتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی روایت قرآن مخالف ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے، عقل مخالف ہوگی قبول نہیں کریں گے۔ صحیح بسم اللہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود ہمارے نزدیک کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے، یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارے نزدیک یہی ہے۔ البتہ ہمارے پاس اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جن میں یہ اشارات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ مثال کے طور پر جب نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام میں آپ طبیعت خراب تھی، علالت میں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور حضور کی حیات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، جبکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں، تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک رقیق القلب شخص ہیں اور وہ وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ جی ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہی کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائیں۔ تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازیں پڑھائی۔ اچھا، اسی طریقے سے مستدرک کی ایک روایت موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ ابوبکر کے علاوہ اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی خلافت پر راضی نہیں ہوگا یا ان کی خلافت کو پسند نہیں کرے گا۔ اس مفہوم کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اشارات موجود تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یعنی ظاہری طور پر ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ کو ہی متعین فرمایا گیا ہو، یہ اشارات ہیں، سارے حکم نہیں ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے احوال پر چھوڑا ہے۔ البتہ یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین، تو ظاہر ہے یہ خلفائے راشدین کون ہوں گے جو حضور کے بعد آئیں گے۔ اس کی مدت بھی صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 30 سال کی بیان فرمائی ہے۔ تو انہی روایات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے تھا۔ اچھا، اب طریقہ کار نہیں بتایا، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا نا کہ بھائی آپ نے یہ 3 طریقے بتائے ہیں، تو طریقہ کار نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا اس طریقے سے بناؤ، اس سے لوگوں کے حوال پہ چھوڑ دیا کہ یہ بتائیں وہ اسلام ہو سکتا ہے، جو چیز نبی نہ بتائیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا، مگر جس پہ راضی رہیں، خاموش رہیں، وہ سنت تو تو ہوگی۔ وہ سنت تو ہو گئی نا۔ اگر یہ ایسا چلیں اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں، اپنی ایک منٹ، نہیں اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ اگر پھر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہی اسلام ہے تو پھر تو منتخب کر کے جانا چاہیے تھا، پھر آپ اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا کسی کو؟ بالکل فرمایا۔ ان کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک نہیں کیا، ہم نہیں مانتے اس کو کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا خلافت کے لیے۔ اب آپ بتائیے۔ آپ تمام کر چکے؟ جی جی، دیکھیں پہلی جو چیز ہے وہ میں نے جو سوال اٹھائے تھے طریقہ کار کے، تو حضرت نے جو ہے نا اشارے کی طرف ذکر کیا، جی تو آپ پڑھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ رسول خدا جب تک زندہ ہیں کوئی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، گروہی طور پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو 2 جماعتیں بن گئی، ایک کہتے ہیں وصیت نہیں کی، ایک کہتے ہیں وصیت کی ہے۔ اور اشارہ جو انہوں نے کہا کہ تو آپ جب یہ پڑھیں گے سارا کا سارا وہ مطلب جو معاملات اس وقت کے، تو جب رسول خدا کی وفات ہوئی
تو بیعت کی گئی حضرت ابوبکر کی. تو وہاں پر جو معاملات ہوئے اسے آپ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے گا. تو انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، آپ وزیر مشیر ہو سکتے یہ نہیں ہیں. کہا. بالکل بخاری میں لکھا ہے، تمام حدیث میں لکھا ہے. حدیث بتائی تھی انہوں نے، حضور کی حدیث بتائی تھی، الائمۃ من القریش. من القریش، یہ جی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا نہیں ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، پھر کہہ رہے ہیں الائمۃ من القریش. نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں قریش میں سے کہنا، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بندے کو منتخب نہیں کیا، نومینیٹ نہیں کیا. انہیں ضروری سمجھتے ہیں، بندے کو مشخص کرنا ضروری نہیں تو سمجھتے. خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا کہا وہ بھی نہیں مان رہے. پوری کر آپ تو اس کو بھی حدیث نہیں ماننے کا ٹکرا رہے ہیں. میں دے رہا ہوں دلیل، میں بیٹھا ہوں. یعنی نام نہیں لیا، بس قبیلے کا بتایا. یہ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے یہی بات، یہی ہم نہیں مانتے، یہ چیز نہیں مانتے. اچھا، آپ کہ رسول جو ہے لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتے. رسول کا کام ہے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا. قبیلہ بتایا، قبیلہ بتایا، قریش سے ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب پہلے تو کہا کوئی وصیت نہیں ہے، چلو اتنا ہوا کہ قبیلہ تو بتا دیا نا، اتنا پتہ چل گیا کہ ہمیں رسول خدا نے قبیلہ بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس اشارے کو انصار صحابہ کیوں نہیں سمجھے تھے. تو وہ کہتے حضرت ابوبکر کہ بھائی مجھے رسول خدا نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، لہٰذا مجھے خلیفہ ہونا ہے. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں. تو حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ خلیفہ ہوں گے. انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہوئے تھے لہٰذا آپ کو خلیفہ ہونا ہے. پھر اگلی جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی تھی، بخاری میں جو لکھا ہے 6 مہینے تک. تو انہوں نے امیر المومنین نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ خلیفہ ہو گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، حالانکہ میں اس چیز کا خود کو حقدار سمجھتا ہوں. تو انہوں نے کہا، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے ریٹرن میں بھی یہ بات نہیں کہی کہ بھائی مجھے تو مصلی پر کھڑا کیا تھا، آپ بلا وجہ میری بیعت نہیں کر رہے، میں کیوں آپ سے پوچھتا. تو یہ تو خود انہوں نے آن نہیں کیا. ایک چیز یہ. دوسرا یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبیلہ بتا رہے ہیں، وہ قبیلے کا فرد کیوں نہیں بتا رہے. الائمۃ من القریش، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے وہ سنائی گئی. الائمۃ من القریش، ہمارے پاس جو موجود ہے روایت الائمۃ من القریش من بنی ہاشم. اچھا ٹھیک ہے، بنی ہاشم. اس میں سے پہلے اول جو ہے امیر المومنین کی وصیت کی، پھر ان کے بعد امام حسن کی، امام حسین کی، اور امام مہدی تک جو آپ کے پاس وصیت موجود پڑی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ترتیب جو ہے وہ دے دی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بنایا. یہ جو ہے اشارے والی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اشارے کو خود انہوں نے بھی آن نہیں کیا. اشارہ اخذ کیا نا ہم نے. دیکھیں نا، دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے اشارے کو آن نہیں کیا تو خلافت کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا. ایک بات ہے نا، انہوں نے خلیفہ ہونا مان لیا، انہوں نے خلافت پر وہ آ گئے. یہ تو ابھی ہم لوگ مطلب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چلیں دلائل پر بات ہونے لگی. اس زمانے میں بات پوری کر لوں، اگر اشارے میں سب چیز ہوتی، ہم جو کہتے ہیں بات کہ امیر المومنین مطیع فرما بردار رسول خدا ہیں. اگر رسول خدا کا اشارہ یہی تھا، خدا کی قسم اگر کوئی پہلی بیعت کرتا خود مولا علی کرتے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کرتی، امام حسن کرتے، امام حسین کرتے. حالانکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک یہ کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، وہ رسول خدا نے اتنے فضائل پڑھے امیر المومنین کے. سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کم از کم یہ پوچھا جاتا کہ بھئی ہم جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ چیز جو ہے مثال ہماری جو چلتی ہوئی آ رہی ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کیا انصار جناب حضرت سعد بن عبادہ کو لے کر آئے. سعد بن عبادہ نے بھی تو اس کو تسلیم نہیں کیا نا خلافت کو. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ خود دعوے دار تھے کہ میں خلیفہ ہوں، یا مثال اس طرح سے خلافت ہو کہ 2 خلیفہ ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں طریقہ کار، یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، کیا طریقہ کار نظام حکومت؟ ہمارے پاس نظام حکومت کا یہ طریقہ کار ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، بلکہ ذوالعشیرہ کے وقت، اور یہ کنز الاموال میں بھی روایت موجود ہے کہ جب پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، اس میں رسول خدا نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، اگر تم میری پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین دنیا میں وارث بنا دے گا دنیا کا، مطلب تمہیں جو ہے وہ انعام و کرام کرے گا. تو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا امیر المومنین نے. تمام کے تمام سردار بیٹھے تھے، سب لوگ سن رہے تھے، بار بار امیر المومنین اٹھ رہے تھے. تو رسول خدا نے یہ جملہ اس وقت کہہ دیا تھا، یا علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ فی اہلی و فی امتی. ہم نے بھی آپ سے کہا نا، میں نے تو پہلے کہا کہ خلافت راشدہ منصوص اللہ ہے ہی نہیں. ہم نے بھی آپ سے کہا نا، میں نے تو پہلے کہا کہ خلافت راشدہ منصوص اللہ ہے ہی نہیں. ہم نے تو یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ اسلامی نظام حکومت قائم کرنے میں اللہ کے رسول کہیں وہ منصوص من اللہ ہوتی ہے. آپ نے خود نے روایت پڑھی تھی. ارے اس کو چھوڑیں حضرت، لوگوں نے منتخب کیا نا. حضرت لوگوں نے منتخب کیا، حضور نے چھوڑ دیا. خلافت راشدہ جو ہے منصوص من اللہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خلافت راشدہ، یہ جس طرح سے نظام بنا ہے، تو جسے اللہ کے رسول خلافت راشدہ کہہ رہے ہیں، تو وہ راشد خلیفہ بھی تو خود ہی دیں گے نا، آپ تھوڑی بنائیں گے.
صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلیفہ یا حاکم ہوگا وہ بھی وہی ہوگا جو اسلام دے گا یا اللہ دے گا یا اللہ کے رسول دیں گے، ہم اور آپ نہیں چن سکتے. اس پہ اسلام کی کیا رائے ہے؟ یعنی ہم انتخاب اگر یہ بات چننے والی اگر حقیقت ہوتی تو آج ہم امام مہدی کو چن لیتے. ٹھیک ہوگی. اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اپنی باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے اور اس کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، نہ ایسی کوئی روایت موجود ہے، نہ ایسی کوئی دلیل موجود ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منتخب لوگ ہوں گے وہی آپ کے حاکم ہوں گے اور وہی آپ کا نظام چلائیں گے اور انہی کی اتباع میں آپ سب چلیں گے. اس کو امت کے حال پر چھوڑ دیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا. جو روایت یہ پیش کر رہے ہیں نا کہ 12 جو ہے ائمہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں. ہم ان کو امام ضرور مانتے ہیں، خاندان اہل بیت سے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں اس معنی میں ہم اسے نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی دلیل موجود ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو نظام ہی معطل ہو کر رہ جائے گا. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی الوقت ان کی غیر موجودگی میں کوئی ہے ہی نہیں تو ہم تو کہیں یہ نظام ہی نہیں چل رہا یا نظام بالکل سراسر شریعت کے خلاف چل رہا ہے. حالانکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، اللہ نے اہل کتاب سے یہ فرمایا تھا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ. ان سے یہ کہا تھا کہ اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہے جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرو گے. تورات کو پڑھنے کی بات نہیں کی ہے وہاں پر، کیونکہ پڑھنا اور قائم کرنا الگ ہے. قائم کرنے سے مراد یہ تھی کہ تم اس کا نظام نافذ کرو گے. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کو پڑھنا اس کا مقصود نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے اس کو سمجھنے کا. اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے. اور اس کے اندر یہ کہیں بھی نہیں فرمایا گیا کہ جو منصوص الی اللہ ہوں گے وہی آئیں گے اور وہ اس کو نافذ کریں گے تو تب اسے مانا جائے گا، یا وہی نظام عدل ہوگا، یا وہی نظام جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوگا. ہمیں یہ حکم دے دیا گیا تمہارے پاس قرآن ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن چھوڑا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. مراد وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو جو تمہیں دیا گیا، اور یہ ہر دور کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں جب تک کوئی منصوص نہیں ہوگا اور جب تک کسی کو منتخب نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سسٹم ہی بالکل بیکار ہے، یہ ساری باتوں میں تضاد ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. اور جو دلائل یہ دے رہے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں. دلیل دی اللہ کہہ رہا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو. جی اولو الامر کی تفسیر کریں، اولو الامر کی تفسیر کریں. آپ بتائیں، میں سوال کر رہا ہوں، میں تو اولو الامر، جی میں بتا دیتا ہوں. اولو الامر سے مراد یہی ہے، ہمارے علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا، اور امیر بنانے کے بعد انہوں نے یہ شرط لگائی ہے جیسے والدین کے لیے لگائی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں وہ بتا رہا ہے تو تم نے، وہ اولو الامر میں آئے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہے. یزید اولو الامر ہے؟ نہیں، یزید نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف حکم نہیں دے رہا. اسی یزید تو دور کی بات ہے، آپ کے اپنے والدین جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات ماننی ہے، وہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں تو نہیں ماننی ہے. تو اولو الامر میں بھی وہ حاکم شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں بلائیں گے تو مانو گے. جیسے میں نے پہلے شروع میں آپ کو مثال دی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضابطہ اسی وقت بیان کر دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی پہلی حکومت تھی نبی علیہ السلام کے بعد. آپ نے پہلے یہ ضابطہ دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے وضاحت ہو جائے. آپ نے فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلوں گا تو تم میری پیروی کرو گے، اولو الامر میں ہوں، اور اگر اس کے خلاف ہوں تو میری پیروی نہیں کرو گے. باریک سا سوال ہے. خلافت راشدہ کو تو ہم کہہ رہے ہیں اولو الامر ہیں نا یہ لوگ، ایسا ہی ہے. حضرت علی کے دور میں خارجی نے کہا ان الحکم للہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ان کو مان نہیں رہے کیونکہ یہ صحیح حکم نہیں دے رہے. جی. تو کیا اس سے حاکم کی اولو الامر ہونے والی حیثیت زائل ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں زائل ہوگی. اس کو بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے مطلب کی اگر تعویل کرے گا اور قرآن اور احادیث کا صحیح مفہوم نہیں بتائے گا اور اس میں ذاتی کسی نظریے کو آگے پھیلانا چاہتا ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے ان الحکم الا للہ جب خارجیوں نے یہ نعرہ لگایا تھا تو اسی وقت ایک صاحب نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس طریقے سے ایک شخص نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے تیسرے فریق کو حکم مقرر کر کے اللہ کے حکم کی جو ہے عدولی کر لی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہا ہے وہ، لیکن فرمایا اس کی تعویل غلط کر رہا ہے، اس کی مراد غلط نکال رہا ہے. یہ تو قرآن کا اپنا ضابطہ ہے. ابھی یہ بھی بہت سی قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، دوسرے مسالک والے بھی سنا رہے ہیں، لیکن قرآن کا اپنا ضابطہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. دیکھیں ضابطے بالکل واضح ہیں، عدل و انصاف کے پیمانے واضح ہیں، حق اور باطل کی چیزیں بالکل واضح ہیں. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت بھی، لیکن وجہ کیا ہے؟ گمراہ کون ہوں گے؟ جو غلط تعویل کریں گے، جو غلط مفہوم نکالیں گے. اللہ اور اس کے رسول کا راستہ تو واضح ہے. اولو الامر اگر آپس میں لڑ جائیں، جنگ ہو جائے، پھر دو اولو الامر آپس میں لڑ جائیں، دیکھیں وہ مطلب کس طریقے سے ایک ملک کے اندر دو لڑ جائیں آپس میں. مثال کے طور پر پاکستان کا اولو الامر ٹھیک ہے، ایک ہو سکتا ہے، دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم ایک ہی ہوگا یا دو ہوں گے؟ میں مثال دیتا ہوں جی. مثلا جنگ صفین یا اس طرح کی کوئی جنگ جس میں دو پوزیشن ہولڈر اپنے اپنے خطے کے آپس میں متصادم ہو جائیں. پھر اصل میں دیکھیں اس مثال کو تو میں یہاں نہیں لانا چاہتا، پھر بات اختلاف کی طرف چلی جائے گی. مثال کے طور پر ابھی ہم موجودہ پاکستان کی بات کر لیتے اور ہیں. ایک اور اسلامی ملک لے لیں.
نہیں اسلامی ملک نہیں دونوں آپس میں اگر مطلب مثال کے طور پہ عراق ہے اسلامی ملک ہے اور پاکستان ہے, ان کا ایک الامر ہے اور ہمارا ایک الامر, یہ دونوں اگر آپس میں لڑ جائیں پھر دیکھیں اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صحیح راستے پر ہوگا غلط ہوگا, ٹھیک ہے. ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کریں گے. اگر بالفرض ہمارا حاکم کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے, ہمارا حاکم شریعت کے خلاف ہمیں حکم دے رہا ہے اور شریعت کے خلاف لڑوانا چاہتا ہے تو ہم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. بس آخری نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے, تمہیں کوئی نہیں حق نہیں ہے اختیار تم کسی کو دو. اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. ہماری فطرت کو اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے. افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے, حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. فما لکم کیف تحکمون, یہ کس طرح کی تم قضاوت کر رہے ہو, کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو. اللہ رب العالمین ہمیں بلائے گا محشر کے دن ہمارے امام کے پیچھے, جو امام اللہ نے میزان قرار دیا ہے. رسول خدا دنیا میں آئے ہیں, رسول خدا قرآن لے کر آئے ہیں. اس قرآن کا وارث جو ہے قیامت تک موجود ہے, کتاب تنہا نہیں ہے. گزشتہ انبیاء اتنے لاکھوں میں گزرے جو ہمیں تمام کے تمام جن کتابوں کو منسوخ ہونا تھا ان کے لیے تمام وارث بنائے گئے, اور جس کتاب کو قیامت تک چلنا ہے اس کے لیے کوئی وارث نہیں جو اس کے تمام علوم جانتا ہو. علماء وارث ہیں نا؟ علماء نہیں ہے, علماء کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کتاب کو سمجھیں. اگر علماء وارث ہیں, اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تمام خشک و تر اس کتاب میں لکھے ہیں. مجھے بتائے کوئی عالم کہ میں ان سے سوال کروں کہ خشک و تر جو ہے کوئی بھی سوال کر لوں کہاں ہے قرآن میں. تو آپ امیر المومنین کے فیصلوں کا حساب دیکھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے قرآن کے مطابق کسی نے نہیں کیے. ایک شخص آیا, وہ بھی علماء میں سے ہیں. نہیں علماء نہیں, امام چھوڑیں ہے, مولانا بھی. نہیں مدانہ میں پی رہا ہوں. دیکھیں یہ جو بات حضرت نے کی, یہ جو عقیدہ ہے کہ بھائی جو میں اس کو پہلے کلیئر کر چکا ہوں اور مجھے پہلے نہ کبھی جواب کسی نے دیا نہ آج تک جو ہے کہ کوئی دے پا رہا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی الامر جو ہے اللہ نے اطاعت واجب کی ہے. اب یہ جو ہے رسول خدا کا فیصلہ دیا ہوا نہیں ہے کہ وہ اچھی بات بتائے تو اس کی پیروی کرنا, اگر بری بات بتائے تو پیروی نہ کرنا. تو رسول خدا نے آپ کو کیسا دین دیا؟ ادھورا دین دیا, نہیں دیا. استغفر اللہ, ایسی بات تو ہے ہی نہیں. اللہ نے مطلق واجب کی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آپ نے صحیح بات کو ماننا ہے, حق کو ماننا ہے, باطل کو نہیں ماننا. در حقیقت اس ایسا کے ہے, لیے آپ الگ سے حکم کہاں سے نکال رہے ہیں؟ الگ سے بھائی دیکھیں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آئی ہے. میں اپنی بات پوری کر لوں. دیکھیں ہوا ہے, دیکھیں امام کے جو پیچھے بلائے جائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے, جس کا آپ نے جو ہے وہ مانتے بھی ہیں کہ بھائی نہیں, اس معنی میں نہیں مانتے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ 12 کہاں ہیں؟ نہیں اس معنی میں نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصوص علیہ ہیں, وہی امام ہوں گے, ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا. خلیفہ موجود ہے, نہیں ہم نہیں مانتے نا, وہ آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. بخاری میں لکھا ہے تو پھر ہم نہیں مانتے نا. آپ نہیں مانتے؟ نہیں بھائی لکھ لیں آپ, یہ بخاری کی یہ روایت اور مسلم کی یہ روایت. میں اس معنی میں نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا رسول خدا نے کس معنی میں منوائے یہ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, ہم نے آپ اپنا مطلب بتا دیں. لفظ خلیفہ موجود ہے, آپ جو رسول اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں وہی الامر ہے. بھائی اب جو ہے آپ مثال کے طور پر اپنے عقائد کو بچانے کے لیے نہیں عقائد کو نہیں بچائے. اچھا کوئی عقائد کو نہیں, الحمدللہ ہم اپنے عقائد سے مطمئن ہیں, دلیل دے دیتے بالکل صحیح چل رہے ہیں, بالکل ماننے والا ہوں. آپ یہ صرف عقائد کو بچانے والی بات. اصل میں بات یہ ہے, دیکھیں پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے مختصر, آپ کو ہاں اس میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی. آپ کو کبھی کوئی ایسا امر نہیں کرتا. نہیں سر, آپ کی باتوں میں تضاد ہے. آپ خود ایک بات کہتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں. آپ کی بات